بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں ایک جنگل سے سفر کر رہا تھا کہ میری نظر اچانک ایک اونٹ پہ پڑی ہے، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے لیے اونٹ کے متعلق ہی ایک ویڈیو بناتا ہوں۔ یہ اونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ اس کے مالک نے اسے پاؤں میں بیڑی ڈالی ہوئی ہے تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو یہ اونٹ جدھر کو جائے گا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جاؤں گا، اور ویڈیو میں کچھ اونٹ کے متعلق جتنی مشہور باتیں ہیں، جتنے محاورے اور جتنی ضرب الامثال ہیں، وہ میں ڈسکس کرتا جاؤں گا۔ چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اب یہ کس طرف جاتا ہے، میری ویڈیو کتنی ہوگی، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ دوستو، اونٹ ہندی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں در آیا ہے۔ یہ بطور مذکر بولا جاتا ہے۔ فارسی میں اس کو شتر کہتے ہیں، عربی میں اس کو جمل کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو کیمل کہتے ہیں۔ یہ کیمل صاحب اب چھپ گئے ہیں جی، ذرا چاڑیوں کے پیچھے۔ میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اور پھر بات شروع کرتا ہوں تاکہ یہ نظر بھی آتا رہے اور میری بات چیت بھی چلتی رہے۔ تو دوستو، میں بیان کر رہا تھا، یہ میں آ گیا ہوں قریب، کہ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں، اسے پہاڑوں کا شہزادہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری ضرب الامثال موجود ہیں۔ اب مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یہ میری ضرب الامثال بیان کرتے کرتے، اور اگر اس نے ضرب الامثال سن لیں اور اس کو پسند نہ آئیں تو یہ کہیں واپس میری طرف ہی نہ مڑ پڑے۔ اللہ خیر کرے۔ یہ دیکھ رہا ہے مجھے، یا تو میری ضرب الامثال سننے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ جی چلو بھائی چلو، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں دوستوں کو ضرب الامثال بیان کر رہا ہوں۔ یار، پہلی ضرب الامثال میں سے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے جی، وہ ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برے کی ہر بات بری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اونٹ جا رہا ہے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ 2 سے 3 منٹ کی بات ہے، آپ ویڈیو دیکھتے جائیں، اور جن دوستوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ بات سننے کا، بات کرنے کا مزہ بھی آئے۔ ایک جھاڑی دار درخت ہوتا ہے جی، اونٹ کٹارا کہتے ہیں اسے، اونٹ کٹیلا بھی کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار درخت ہے جسے اونٹ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور ایک ضرب المثل اب پھر یاد آ گئی ہے کہ اونٹ بوڑھا ہوا پر موتنا نہ آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ اتنا بڑا ہو گیا ہے لیکن اسے تمیز سے بات کرنی نہیں آئی، تمیز نہیں آئی۔ اور دوستو، اس طرح ایک ضرب المثل ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور ایک بے یقینی کی صورتحال ہو تو اس موقع پہ یہ بولا جاتا ہے، ہمارا اونٹ بھی کوئی پتہ نہیں اب کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور دوستو، مجھے ایک بڑی زبردست بات یہاں پہ یاد آ گئی ہے کہ اونٹ کا جو لفظ ہے یہ مجازاً بیوقوف شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز مجھے یاد آئی ہے، یہ ضرب المثل ہے کہ اونٹ کے گلے میں بلی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری چیز کے ساتھ کسی غیر ضروری چیز کو زبردستی جوڑ دینا، یا قیمتی چیز کے ساتھ کسی عام سی چیز کو دے دینا، یا بڑی عمر یا بڑے قد والے شخص کے ساتھ کسی کم عمر یا چھوٹے قد والی لڑکی کی شادی کر دینا، اسے کہتے ہیں اونٹ کے گلے میں بلی۔ اب ہمارا جو اونٹ ہے یہ روڈ پہ آ گیا جی، یہ گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے ایمبولنس گزری ہے، ابھی بھی گاڑی گزری ہے۔ اسی طرح اونٹ کے منہ میں زیرہ، مطلب ضرورت زیادہ اور چیز بہت کم ملے۔ اونٹ نے تو اب جی روڈ پکڑ لی ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اونٹ جو ہیں یہ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ایران میں، اور اس کے علاوہ پورے عرب ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یہ سامان لادنے اور لے جانے کے کام آتا ہے، اور پرانے وقتوں میں جو شادیاں ہوتی تھیں تو دلہن کو بھی اس کے اوپر بٹھایا جاتا تھا، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ دوستو، اونٹ تو اب جا رہا ہے لیکن میں آپ سے یہاں پر اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ ایک گاڑی آ گئی ہے جی، اس کو گزرنے دیتے ہیں اور پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اونٹ تو جا رہا ہے لیکن میں زیادہ نہیں چل سکتا، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، میری طرف سے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔